بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ العظیم. وجاء في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ ہے لائف انشورنس. چونکہ اس وقت صرف غیر مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی اکثریت سودی معاملات میں، سودی لین دین میں ملوث ہو چکے ہیں، اس لیے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. اس لیے کہ جس طریقے سے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہماری کمائی کا طریقہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، اس کے بارے میں جاننا بھی ہمارے لیے یہ ایمانی فریضہ ہے، یہ ضروری ہے، نہایت ضروری ہے. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں بہت سارے احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر انسان کے پیٹ کے اندر اگر حرام کمائی کا ایک لقمہ بھی جاتا ہے تو اس کی عبادت مقبول نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے جتنی اہمیت ہمیں نماز کی طرف دینی ہے، روزے کی طرف دینی ہے، ذکر و اذکار کی طرف دینی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اتنی ہی اہمیت ہمیں کمائی کی طرف بھی دینی ہے. آج ایسا دور آ چکا ہے ہمارے اوپر کہ ہم کہاں سے کما رہے ہیں، اس کا ذریعہ کیا ہے، وہ شرعاً حلال ہے یا حرام ہے، اس سلسلے میں ہمیں فکر نہیں ہے. حرام کمائی کے اتنے سارے ذرائع ہیں جس کا احاطہ کرنا اس مختصر ویڈیو کے اندر پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. تو میں ایک سلسلے میں آپ کے توجہ چاہتا ہوں، وہ ہے لائف انشورنس. یعنی اس نام سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بھی موجودہ دور میں کمائی کا ایک ذریعہ ہے. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے اندر سن 1956 میں LIC نام کا ایک ادارہ قائم ہوا، یعنی لائف انشورنس کارپوریشن. پھر اس کے بعد سے نہ جانے کتنی ساری کمپنیاں اس مقصد کے لیے قائم کی گئی، وہ بے شمار ہے، اس کو ہم گن نہیں سکتے اس وقت. لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں بہت ساری بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، جیسے ٹاٹا ہو، برلا ہو، مہندرا ہو، HDFC ہو، ICICI ہو، یہ سارے جو سرکاری یا غیر سرکاری دونوں طرح کی کمپنیاں ہیں جو لائف انشورنس کا یہ کیا ہے کمپنی ہے اور یہ کام کرتی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لائف انشورنس جو یہ کام، یہ بیمہ ہم کو کروانا ہے، چاہیے یا نہیں چاہیے، یا شرعاً اس کا حکم کیا ہے. کیا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم کیا ہے لائف انشورنس بنوائے، بیمہ کروائے؟ کیا اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے؟ اس بارے میں تھوڑی سی باتیں میں حدیث اور قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. جیسے کہ میں نے شروع میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اور سود کی حرمت پر بہت ساری احادیث ہے، جس میں سے ایک حدیث میں نے شروع میں پڑھی ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، یعنی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں پر جو سود کھاتا ہے، ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو سود کھاتے بھی ہیں اور سود دیتے بھی ہیں اور سودی معاملات کو لکھتے بھی ہیں اور اس کے اوپر گواہی بھی بنتے ہیں. تو گویا کہ سودی معاملات کے ساتھ چاہے جس ناحیے سے بھی اس کے ساتھ ملوث ہوا جائے وہ ہر اعتبار سے مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے اور وہ قابل مذمت ہے، اس کے اوپر اللہ اور رسول کی لعنت ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں لائف انشورنس میں ہوتا کیا ہے
اور لائف انشورنس کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ لائف انشورنس چونکہ جس مقصد کے لیے قائم ہو وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ایک کیا ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ہماری جان نہ چلی جائے یا ہمارے جسم کی کسی حصے کا مطلب نقصان نہ پہنچ جائے، جیسے ایکسیڈنٹل ہو یا کسی اور وجہ سے۔ تو بیمہ کمپنیاں ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں سے کہتی ہے کہ دیکھیے بھائی، آپ کی جان ہے، اگر آپ کی جان کسی حادثے میں، ایکسیڈنٹ میں اگر آپ کی جان چلی جاتی ہے تو ہم پروٹیکشن دیں گے آپ کی فیملی کو۔ یعنی آپ کی اگر 30-40 سال کی عمر میں اگر ایکسیڈنٹ ہو کر کے آپ کی موت ہو جاتی ہے تو آپ کے بعد آپ کے فیملی کا کیا ہوگا، تو یہ پروٹیکشن ہم آپ کو دیں گے۔ اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ ہمیں مہینے میں جب تک اب زندہ ہے مہینے میں ایک پریمیم دینا ہوگا۔ چونکہ پالیسی بہت سارے ہیں، اس میں بہت ساری پالیسی ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے ہر مہینے ایک پریمیم دینا پڑتا ہے، یعنی ایک اماؤنٹ دینا پڑتا ہے اس کمپنی کو۔ اس اماؤنٹ کے بدلے میں کمپنی کیا کرتی ہے، اس کو ایک مدت مکمل ہونے کے بعد اس کو ریٹرن دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ کمپنی یہ کہتی ہے جان آپ کی، مال آپ کا، لیکن پروٹیکشن ہم آپ کو دیں گے۔ تو بیمہ گویا کے دو طرح کے ہو گئے، انشورنس دو طرح کے، ایک لائف انشورنس جو ہم سب جانتے ہیں اور ایک ہے جنرل انشورنس، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر پراپرٹی کی اگر انشور کرانا ہے، بیمہ کرانا ہے تو اس کو ہم جنرل انشورنس کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کی جو بیمہ ہے شریعت اسلامی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کچھ بیمہ اس طرح بھی ہے جس کو کروانا یہ کمپلسری ہے ہمارے لیے، کرنا کیا بغیر کیے ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر کار خریدتے ہیں یا بائک خریدتے ہیں تو لازماً ہم کو بیمہ کروانا پڑتا ہے۔ تو شریعت کا اصول یہ ہے، یا فقہ کا اصول کہہ لیجئے، اصول یہ ہے کہ الضرورت تبیح المحظورات، یعنی ضرورت جو ہے ممنوع چیز کو بھی کیا جائز قرار دیتی ہے۔ تو اس اصول کے تحت جہاں پر کمپلسری ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے کہ چلو بھائی اجازت ہے، لیکن محض اپنے پیسے کو جمع کرنے کے لیے اور 20 سال 30 سال کے بعد ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہم کو ملے گا، بہت پیسہ ملے گا، اس نیت سے اگر کوئی رکھتا ہے تو چونکہ کمپنی اپنے گھر سے جو کسی کو دیتی نہیں ہے پیسہ، اگر آپ نے کمپنی کو 20 لاکھ روپیہ دیا، وہ آپ کو 20 سال کے بعد آپ کو 40 لاکھ اگر وہ دیتی ہے وہ کمپنی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر سے وہ آپ کو دے رہی ہے، بلکہ آپ کو شاید معلوم ہوگا وہ ہم سے پیسہ لے کر بیمہ کمپنیاں، LIC کی میں بات کر رہا ہوں، LIC جو لوگوں سے پیسہ وصول کرتی ہے تو وہ پیسہ کرتی کیا ہے، وہ ڈبل کر کے پیسہ کیسے دیتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مختلف کارپوریٹ جو کمپنیاں ہیں، ادارے ہیں اور سرکار ہے، ان کو وہ انٹرسٹ پر کیا کرتے ہیں، وہ پیسہ قرض میں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان سے جو ہے انٹرسٹ یعنی سود جو ہے زیادہ لے کر کے پھر وہی سود کا پیسہ آپ کو ریٹرن کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو اس کو پیسہ دیا، گویا کہ آپ نے براہ راست تو سود کے اوپر پیسہ قرضہ نہیں دیا، لیکن تھرڈ پارٹی کو آپ نے دے دیا کہ آپ میرے پیسہ کو سود میں لگائیے، تو گویا کہ یہ سودی لین دین ہوا۔ تو سودی لین دین ہر اعتبار سے، اس کی چاہے جتنی بھی شکلیں ہوں، وہ ہر اعتبار سے ناجائز، ممنوع اور حرام ہیں۔ میں اس سلسلے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے ایک کتاب ہے فقہ البیوع، اس کا دوسرا حصہ ہے، اس میں انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں، صفحہ نمبر 196 میں ہے۔ وہاں پر انہوں نے اس سلسلے میں کافی تفصیلی بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ اجماع نقل کیا ہے۔ عبارت یہ ہے، وَقَدْ حَدَثَ هُنَاكَ شِبْهُ إِجْمَاعٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْمُعَاصِرِينَ وَالْمَجَامِعِ الْفِقْهِيَّةِ أَنَّ عَقْدَ التَّأْمِينِ مَمْنُوعٌ شَرْعًا فَلَا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ أَن يَدْخُلَ فِيهِ۔ مطلب یہ ہے کہ اس دور کے جتنے بھی علماء ہیں، چاہے جس مسلک کے بھی ہوں، یعنی چاروں مسالک کے ہم اثر علماء جو ہے اس بات پر متفق ہے کہ، اور فقہی اکیڈمی جتنی ہے دنیا کے اندر، وہ تمام اکیڈمیاں اس بات پر متفق ہے کہ ان عقد التأمین، یہ جو بیمہ کا یا انشورنس کا جو عقد ہے، معاملہ ہے، لین دین ہے، یہ ممنوع شرعاً یہ ممنوع ہے۔
لہٰذا کسی مسلمان کے لیے اس کے اندر داخل ہونا جائز نہیں ہے، یعنی اس لین دین کے اندر ملوث ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہوا تقی صاحب کا یہ خلاصہ، انہوں نے فقہ البیوع صفحہ نمبر 196 میں ذکر کیا ہے، جلد 2۔ اور میں یہاں پر عبداللہ بن باز کا فتویٰ بھی یہاں پر نقل کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، جو سعودی عربیہ کا جو مفتی اعظم رہ چکے، ان کا فتویٰ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ انہوں نے یہ کہا، ان سے پوچھا گیا بیمہ کے بارے میں، چونکہ بیمہ کو عربی میں تأمین کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا التأمین الحیات والمتملکۃ محرمون، یعنی چاہے وہ لائف انشورنس ہو یا جنرل انشورنس ہو، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ لا یجوز لما فیہ من الغرر والربا، یہ جائز نہیں اس لیے کہ دھوکہ ہے اور سود ہے۔ دیکھیے میں تو سود کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ سود ہے، لیکن دھوکہ اس طور پر ہے بھائی یہ مجہول ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو نقصان ہوگا۔ ایک آدمی مان لیجئے جو انشورنس کرایا ہے، جو آدمی اس سے 20 سال کا ایگریمنٹ ہوا تھا، لیکن 10 سال کے بعد اس کا ڈیتھ ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے گویا کہ چونکہ 20 سال کا یہ پلاننگ تھا، تو 10 سال تو پیسہ دیا، اس کا پیسہ لینا ہے تو جائز ہے، لیکن کمپنی کیا کرتی ہے، اس کو 20 سال کا جو ہے پیسہ اس کو ریٹرن کرتا ہے، تو گویا کہ کمپنی کا نقصان ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اسی میں دو میں سے کسی ایک کا نقصان ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی پیسہ جمع کیا لیکن اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی، کوئی مطلب کسی جسم کے کسی حصے کو نقصان نہیں پہنچا، تو اس کا پیسہ سب کے سب ضائع بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسا میڈیکلیم میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کیا میڈیکلیم کرتا ہے کہ 1 سال کا 2 سال میں جو پریمیم بھرتا ہے، اس میں اگر اس کی بیماری ہوتی ہے تب اس کو کمپنی پیسہ دیتی، بیماری نہیں ہوتی تو اس کا پیسہ پورا کا پورا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ضرر اور غرر اور اس کے ساتھ ساتھ سود، یہ تینوں چیزیں انشورنس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ انشورنس میں پیسہ لگا کر اپنا پیسہ جو زیادہ کرنے کی فکر نہ کریں، بلکہ اس طرح پیسہ اگر جمع کریں گے تو یہ ان لوگوں کے لیے وعید قرآن کے اندر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو سونے چاندی یعنی روپیہ پیسہ جو بھی ہو وہ جمع کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اس کے لیے عذاب علیم کی بشارت دے دو۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، بلکہ اس میں غرباء، فقراء و مساکین کا بھی حق ہے، اس میں اپنے والدین کا اور اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، اس حق کا لحاظ کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک بات میں آپ سے عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، اسلام میں ہاتھ کی کمائی کو یعنی محنت کی کمائی کو زیادہ پسند کیا ہے۔ وہ بخاری شریف کی روایت ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہاں پر کیا یہ حدیث موجود ہے کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، یعنی انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے جو کھاتا اس سے بہتر کھانا دنیا کے اندر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کے زمانے میں لوگوں کا سوچ یہ ہے کہ جلدی جلدی کماؤ، جلدی پیسہ کہ حاصل کرو، آسانی سے حاصل کرو، تو یہی چیزیں جو لوگوں کو غلط راستے پر لے جاتی ہے۔ اس لیے شارٹ کٹ کا راستہ اختیار نہ کر کے محنت سے کمائیے، اور یہ بھی سوچیے کہ آپ کے پیسے کے اوپر دوسروں کا بھی حق ہے، لہٰذا صرف جمع کرنے سے آپ کا حق جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا، آپ کو غرباء اور فقراء کی طرف بھی توجہ کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جو پیسہ آپ بینکوں میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو بھی اضافہ رقم ملتا ہے وہ تو جائز نہیں ہے سود کی وجہ سے۔ آپ ایک ایسا میں سلوشن بتاتا ہوں جس کو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ سونا خرید لیجیے، چونکہ ہمارے انڈین گورنمنٹ کے اندر یہ چیزیں اس کی رعایت کی گئی کہ ایک شادی شدہ عورت جو ہے 500 گرام تک سونا رکھ سکتی ہے، جس کی شادی نہیں وہ 250 گرام رکھ سکتے ہیں، اور ایک مرد 100 گرام۔ تو اگر کسی کو جمع کرنا ہے، چونکہ سونا ایک ایسا مطلب یہ ہے آپ کا خزانہ ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو ختم نہیں ہوگا، آپ کا پیسہ ضائع ہو سکتا ہے اگر اس کے اوپر سرکار کا یہ لگ جاتا ہے کہ نوٹ بندی جس طرح ہم نے دیکھا ہے، پیسہ جس نے جمع کیا وہ باطل ہو گیا، لیکن کسی کے پاس اگر سونا جمع ہے تو وہ تو باطل نہیں ہوگا، آپ اتنا سونا تو رکھ ہی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر بات یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر زکوٰۃ تو دینا ہوگا، ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ دینا ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ جمع کریں گے اس پر زکوٰۃ نہیں دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا آپ اپنے پراپرٹی کو اگر محفوظ رکھنا چاہتے تو سونا خرید کر رکھیے، بینکوں سے جتنا دور رہیں گے، اور یہ جتنے بھی لائف انشورنس وغیرہ انشورنس ہے کمپنیاں آپ سے لوٹنا چاہتے ہیں، پھر ان کی اتنے سارے شرائط ہیں
کہ ایک بھی شرط اگر مفقود ہو جائے پھر وہ آپ کو پیسہ بھی نہیں ملے گا، اس وقت آپ کو افسوس ہوگا۔ لہٰذا جو بیمہ کمپنیاں ہیں جو شارٹ کٹ میں آپ کو پیسہ کمانے کا راستہ بتاتا ہے ان سے اب دور رہیے اور اللہ پر توکل کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے تقدیر میں جو بہتر ہے وہ بہتر ہوگا، اور جو اگر خرابی لکھی ہے تو اس کو ٹالنے کے لیے کوئی صورت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سود سے اور کیا ہے جتنی بھی حرام کمائی ہے ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔